تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر طعن کرنا کہ صحابہ نے بیعت کیوں نہیں کی، تو ایک بات تو میں نے بتا دیا کہ حضرت حسین کے نزدیک بھی یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ لیکن اگر یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ بھی ہوتا حضرت حسین کی نظر میں کفر اور ایمان کا مسئلہ ہوتا بھی، تو اس پر ہم صحابہ کو طعن نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے، کہا کہ صحابہ تمام کے تمام مجتہد تھے، تمام کے تمام صحابہ مجتہد تھے، حضرت حسین بھی مجتہد تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہونا، اور دیگر تمام صحابہ کا ادھر اجتہاد اور مذہب یہ تھا کہ جب تک تمہارے پاس طاقت مہیا نہ ہو تب تک حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام، ناجائز۔ یہی بات ہمارے احناف کے علماء نے اپنی کتب فقہ کے اندر لکھی ہے، شامی کے اندر لکھی ہے، عالمگیری کے اندر لکھی ہے کہ ایک خطے کے اوپر جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ایک ایسا حکمران قابض ہو جائے جو فاسق اور فاجر اور ظالم ہو، اب اگر اس علاقے کے مسلمان اس بات کی طاقت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم خروج کریں گے تو اس کی فوج کو شکست دے دیں گے، تو پھر واجب ہے خروج کرنا، پھر نکلنا واجب ہے۔ لیکن اس بات پہ یقین ہو کہ ہم نکلیں گے، خروج کریں گے تو ہم فوج کو شکست نہیں دے پائیں گے، بلکہ ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے، اور ہمارے بعد دیندار لوگوں پر مصیبت آئے گی، مدارس اور مساجد پر مصیبت آئے گی، آذان نہیں دینے دی جائے گی، اور اسی طریقے سے اپنے شعائر اسلام پر عمل کرنا نہیں دیا جائے گا۔ تو کہا کہ اس وقت میں خروج کرنا حرام ہے، حرام، اس وقت میں خروج کرنا حرام ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان جذبے میں آ کر کہتے ہیں نا کہ مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ بھی حکومت سے ڈرتے ہیں، فتوے کیوں نہیں دیتے، دیو تو فتویٰ، ہم نکلے جہاد کے لیے اور ان حکومتوں کے خلاف۔ اکثر ایسے باتیں کرتے ہیں نا جذبے کے اندر آ کر، جوش کے اندر آ کر۔ تو بھائی ہمارا مذہب اور عقیدہ یہ ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت واقت نہیں ہے کہ ہم اگر حکومتوں کے خلاف اس طریقے سے مسلح جد و جہد کریں گے تو ہم جیت جائیں گے، نہیں جیت سکتے۔ تو ہر حال کے اندر فرمایا کہ ان حکومتوں کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس حکومت کے اندر نماز پڑھنے کی تمہیں کوئی پابندی نہیں، اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی پابندی نہیں، پگڑی پہننے کی کوئی پابندی نہیں، مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی کوئی پابندی نہیں، یہ تو بڑی اچھی حکومت، ہر چیز کی تو اجازت تمہیں مل رہی ہے، تو پھر کیوں اس کے خلاف خروج کرتے ہو؟ جو کچھ دیوانوں نے سرحد کے اندر خروج کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے تمام دیندار لوگوں کے اوپر مصیبت آئی نہیں آئی، تو وہ ان کی بے وقوفی تھی، ان نے کر لیا اور عدول کیا مذہب سے، حالانکہ وہ سارے کے سارے احناف تھے، تو ان لوگوں نے کیا تو اس کی وجہ سے تمام دینی طبقوں کو نقصان اٹھانا پڑا، مصیبت اٹھانی پڑی۔ تو تبھی یہی ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے جو پوری کی پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ اور مذہب تھا۔ تو تمام کے تمام صحابہ مجتہد تھے، ان کا مذہب اور عقیدہ یہ تھا کہ خروج کرنا کوئی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ان کا عقیدہ اور مذہب یہ تھا کہ خروج کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جو خروج کرے گا وہ گناہگار ہوگا صحابہ کے نزدیک۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ جو خروج کرے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ وہ شخص جو مجتہد نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے، غیر مجتہد ہے، اگر وہ خروج کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر دوسرا مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد اس کو یہ کہتا ہے کہ خروج کرنا جائز بلکہ واجب ہے، تو پھر اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ایک مسئلہ صحیح نکالتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا مسئلہ صحیح نکالنے کا۔ اور اگر اجتہاد کرے مسئلے میں غلط ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح تھا، وہ اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن اس بات کو لے کر صحابہ پر طعن کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور لیکن جو اس کو لے کر صحابہ پر طعن کرتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ تمام کے تمام بزدل تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور حسین نے خروج کیا، تو پھر ہم ان کے اوپر الزاماً سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم تم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ان حکومتوں کے خلاف، دیکھیں میں کوئی طالبان کے ساتھ نہیں ہوں، اس بات کو سمجھنا صحیح ہے، ہاں جو حق والے ہیں افغانستان والے ان کے تو ہم ساتھ ہیں، لیکن جو ہماری حکومتوں کے خلاف، اسلامی حکومتوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، جیسے داعش ہو گیا اور اسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان والے،
تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ سنت حسین کو پورا کرو اور نکلو، اور ان تحریک طالبان والوں کا بھی ساتھ دو، داعش والوں کا بھی ساتھ دو، کیونکہ وہ وہی حسین والا عمل تو کر رہے ہیں. ہم تو انہیں منع کر رہے ہیں صحابہ کی طرح کہ تم نہ کرو، لیکن وہ حسین والا عمل کر رہے ہیں. ان کے نزدیک وہ طریقہ صحیح ہے کہ بھئی طاقت کے زور پر لڑو اور خروج کرو اور حکومت کو ڈھیر کر دو. تو پھر تم لوگ کیوں ان کو غلط کہتے ہو؟ اور یہ ہمارا پاکستانی میڈیا جتنا بھی تھا، ادھر تو آ کر میڈیا پر شیعوں کو بٹھا کر، روافظ کو بٹھا کر صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، طعن کیا جاتا ہے. کچھ اینکر بھی خود ان میں شریک، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے بزدل تھے. تو تم سب جب یہ باتیں کرتے ہو تو ادھر پھر ان کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو، داعش والوں کو خراب کیوں کہتے ہو؟ ان کی بھی تعریف کرو، وہ تو وہی سنت حسینی پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے لیے سنت حسینی حجت نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے صحابہ کا عمل حجت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہمارے لیے صحابہ کا عمل حجت ہے. صحابہ نے جو کیا جمہور نے ہم وہ کریں گے، کسی ایک کے عمل پر نہیں چلیں گے. حالانکہ حسین کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے.